إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق الله العلي العظيم. یہاں سے سورہ عبس شروع ہو رہی ہے اور سورہ عبس بھی مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس صورت کے اندر رکوع ایک ہے، آیتیں 42 ہیں، الفاظ 130 ہیں اور حروف ہیں 535۔ چونکہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ہجرت سے پہلے زیادہ کوئی مسائل اور احکام نہیں سمجھائے گئے تھے، عقیدہ اور اخلاق سمجھایا جاتا تھا، کیونکہ عقیدہ یا ایمان کا پختہ ہونا یہ بنیادی چیز ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو تھوڑا عمل بھی بڑا قیمتی بن جاتا ہے، اگر ایمان کمزور ہے، ایمان کے اندر کوئی خلش ہے تو پھر بڑے سے بڑی نیکی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو عقیدے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں عقیدے پر محنت کی، اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی کو سب کچھ سمجھنا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی پر اللہ کے نبی نے 13 سال لگائے، 13 سال۔ اور پھر مدنی زندگی کے اندر مسائل آئے، نماز کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا طریقہ، کیا روزہ ہے، حج ہے، پوری زندگی کا نظام جو ہے یہ مدینے میں سکھایا۔ جہاد کس طرح سے کیا جائے گا، حکومت کس طرح سے کی جائے گی، فیصلے کس طرح سے کیے جائیں گے، تجارت ویاپار کس طرح سے کیا جائے گا، شادی غمی کس طریقے سے، دوستی دشمنی کس طریقے سے، اولاد کی تربیت کیا، یہ ساری چیزیں مدینے میں ہوئیں، اور وہ صرف 10 سال ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عقیدہ بنانے کے لیے ایک چیز سمجھانے کے لیے 13 سال، پھر پوری زندگی کا دنیاوی لحاظ سے معاشرہ ظاہری اسلام کو سمجھانے کے لیے صرف 10 سال۔ تو آج بھی اگر ہمارے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں لیکن اگر دل صاف نہیں ہے نا تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک، خالق اور ہر چیز کے قدرت والا سمجھنا، اس کا تذکرہ ہے۔ شروع صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، ایک نابینا صحابی کا، پھر انسان کی اپنی خلقت اور پیدائش کا تذکرہ، پھر قیامت کا تذکرہ۔ عبس وتولی من ترش روح ہوئے اور چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نابینا، اس صورت کے نازل ہونے کا شان نزول بھی یہی ہے۔ ایک نابینا شخص آیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، پیغمبر کریم کو پکارنے لگا۔ یہاں پیغمبر کریم نے بڑی کوششوں کے بعد قریش کے سرداروں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، تو یہاں سے اس نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، اس نے آواز دی، اے اللہ کے رسول۔ پیغمبر کریم کے دل میں بات آئی کہ ابھی کیا کروں، عبداللہ بن ام مکتوم کو اگر بات کرتا ہوں، اس کی طرف توجہ کرتا ہوں تو شاید یہ میری بات ہی نہ سنے اور چلے جائیں۔
اس وجہ سے وہ عبداللہ بن ام مکتوم تو ویسے ہی میرا شاگرد ہے نا، میرا پیارا ہے، اس وجہ سے وہ تو ناراض ہو ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چلے گئے تو پھر دین کا نقصان ہو سکتا ہے، کیوں کہ اگر انہوں نے مان لیا تو ان کے خاندان کے لوگ بھی مانیں گے، دین کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو پیغمبر کریم نے اسی سوچ کی وجہ سے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے محمد، نابینا جو آیا اس کو چاہت تھی دین کی، یہ جو سردار پہلے سے بیٹھے ہیں آپ کے پاس ان کو چاہت نہیں ہے، اس وجہ سے جس کو چاہت ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں، جس کو چاہت نہیں اس کو چھوڑ دیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ جب وہ خود دین کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے، کوئی آتا ہے نہیں آتا اس کا اپنا معاملہ ہے، آپ ان کی طرف توجہ زیادہ دیں جو دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پیار کرنا شروع کیا اسی عبداللہ بن ام مکتوم کے ساتھ، اور جب بھی آتے نا تو ایسا ادب احترام کرتے کہ اور فرماتے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سفارش نازل فرمائی کہ اس کا خیال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی، ترش رو ہوئے، چہرے کے اوپر تھوڑے سے ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے کہ یہ مجھے کیوں میری میٹنگ کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ وتولی، پیغمبر کریم نے چہرہ پھیر لیا، اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ ان جاءہ الاعمی، جس وقت ایک نابینا سامنے آیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتہ شاید یہ زیادہ پاک اور صاف ستھرا بن جائے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اس کو نفع بھی دے۔ آپ اس کی طرف توجہ زیادہ دیں جو نصیحت حاصل کرنا بھی چاہتا ہے اور اس کو نصیحت کرنا فائدہ بھی ہوگا۔ اور اتنا تو واقعی اس نے نصیحت کو حاصل کیا، نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں جاتا تھا، اور اس کی شہادت بھی جہاد ہی میں ہوئی تھی۔ لوگوں کو بولا کہ مجھے زرہ پہنا دو، مجھے تلوار دے دو، تلوار لے کر کے اور زرہ پہن کر کے کافروں کے جمگھٹے میں گھس گیا، تلواریں کیسا لڑتے لڑتے کافروں کو کاٹتے خود بھی شہید ہو گئے۔ نابینا صحابی۔ آج کل کے ہمارے نابینے سے بولتے پانی بھی آپ پلاؤ، یہ تربیت کا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ ایک طالب علم ہمارے پاس پڑھتا تھا، حالانکہ نابینا کچھ بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس یہاں ایک نابینا آیا تو صرف ایک ہی مرتبہ یہاں سے اوپر آیا میرے کمرے میں۔ اس نے بولا کہ استاد جی ابھی اگر بجلی چلی جائے تو میں آپ سے پہلے نیچے پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے بولا یہ کیسے، میں تو اتنے زمانے سے یہاں رہ رہا ہوں۔ بولا آپ نے اپنی سیڑھیوں کو اتنا اچھی طرح سے دماغ میں محفوظ نہیں کیا ہوگا جتنا مجھے محفوظ ہے۔ بجلی ہوگی پھر تو آپ دیکھتے ہو جلدی چلے جاؤ گے، لیکن بجلی نہ ہو نا پھر میں آپ سے پہلے نیچے پہنچ جاؤں گا۔ اتنے ہوشیار۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ماں باپ توجہ نہیں کرتے اور ان کو لاڈلا بناتے ہیں، وہ پھر مجبور ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر۔ ہمارے ہاں ایک طالب علم یہاں بھی آیا تھا، ایک مرتبہ نظم پڑھا تھا، تو وہ نابینا ہے بیچارہ پیدائش سے ہی۔ ابھی اس بیچارے کو چلنا بھی نہیں آتا جب تک کوئی اور اس کو سہارا نہ بنے۔ پانی پینا دور جانا وہ تو اور بات۔ تو اگر اسی کو تھوڑا سا ہم آزاد چھوڑتے ہیں نا تو یہ ماشاءاللہ وہی دوسروں کی طرح چست بن جاتا۔ خیر تو وہ صحابی دیکھیں کہ نابینا ہونے کے باوجود دین سیکھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور دین پر عمل بھی ذرے ذرے پر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ دشمن اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ رہا،
پھر بھی دینی جذبے کے لیے میدان میں اتر رہا ہے کہ نہیں خیر ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں مارا جاؤں گا نا، تو مرنا بھی تو شہادت ہے۔ اما من استغنا، لیکن جو لوگ بے پرواہی کرتے ہیں دین سے، وہ سردار، فأنت لہ تصدی، پھر آپ اسی کی فکر میں پڑے ہیں، وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ کی پکڑ نہیں ہے اس بات پر کہ وہ کیوں پاک نہیں ہوتا، کیوں ایمان نہیں لاتا، یہ آپ سے پکڑ نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، لیکن جو شخص آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اس کو اللہ کا خوف بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، پھر آپ اسی سے غفلت کرتے ہیں، آپ اس کی طرف سے بے توجہی کرتے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، خبردار یہ قرآن، یہ دین ایک نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جو نہ چاہے ان کو آپ چھوڑ دیں۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن، یہ صحیفے بڑے عزت والے صحیفے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بہت ہی بلند شان والے ہیں، پاک صاف تعلیم والے ہیں، بأیدی سفرہ، بڑے عزت والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو لکھنے والے ہیں، کرام بررہ، بڑے نیک ہیں اور شان والے فرشتے ہیں، ان کے پاس یہ قرآن ہے۔ یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان قریش سردار کی فکر نہ کریں، کیوں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، بڑی عظمت والی شان والی کتاب، بڑے بلند مرتبے والے فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھی جانے والی کتاب، اس وجہ سے یہ نہ مانے تو قرآن کی عزت کوئی گھٹ جائے، ایسا نہیں ہے، قرآن ہمیشہ سے عزت والا ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، اس وجہ سے کوئی مانتا ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ آپ یہ فکر نہ کریں قرآن پاک کی تعلیم آگے کیسے پھیلے گی، اللہ تعالیٰ خود پھیلائے گا۔ لیکن یہاں بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے خلاف قرآن پاک نازل ہوا، لیکن انداز کتنا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبست و تولیت، تو نے ایسا کیوں کیا کہ تر شروع ہو گیا اور چہرہ پھیر لیا، نہیں، عبس و تولا، کسی نے ایسا کر دیا کہ تر شروع ہوا اور چہرہ پھیر لیا، جس وقت اس کے پاس نابینا آیا تھا۔ کسی کو ڈانٹنے، جیسے اپنے بچوں کو آدمی کوئی سمجھاتا ہے نا، جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں نا، اس نے اگر کوئی غلطی کی، مثال کے طور پر گلاس بیچ میں رکھ دیا، اس کو رکھنا ایک جگہ پر تھا، دوسری بیچ میں رکھ دیا، تو باپ پیارے انداز سے سمجھاتا ہے، یار جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو چیز جہاں سے اٹھاتے ہیں وہیں رکھتے ہیں۔ ابھی اگر یہ بھی اس کو سمجھا دیا، اگر اس کو سیدھا بولے کہ یہ یہاں کیوں رکھا، وہاں جا کر کے رکھ، تو اس کے اندر اس کی کچھ نہ کچھ ناراضگی ہے، اور اس انداز سے بتلایا کہ اچھے لوگ ایسے کرتے ہیں، سمجھا تو دیا، لیکن انداز ایسا تھا کہ ناراضگی سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبر کریم کو فرمایا، کسی نے تر شروعی کی، چہرہ پھیر لیا، جس ٹائم پر اس کے پاس نابینا آیات تھا، لیکن اس میں پھر شبہہ ہوا، اس میں پھر شبہ ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو گئے کہ نبی پاک کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، باتوں کا رخ ہی پھیر دیا، کسی نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، نبی پاک کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ کو کیا معلوم شاید یہ ہدایت پہ آ جائے۔ جہاں ناراضگی کی بات تھی تو رخ اور انداز سے، اور جہاں ہدایت کی بات تھی تو پھر پیغمبر کریم کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنے قدر اس کا خیال کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ محبوب خدا، محبوب خدا، پیغمبر کریم اللہ کے بھی محبوب ہیں، یہی انداز ہے محبت کا۔ قتل الانسان ما اکفر، تباہ ہو جائے انسان، کس چیز نے اس کو ناشکرا بنایا ہے۔ من ای شیء خلق،
انسان سوچتا نہیں ہے کہ پیدا اللہ نے اس کو کس چیز سے کیا ہے، من نطفۃ، ایک پلید قطرے سے، خلقہ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا بھی کیا اور اندازے سے بھی رکھا، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور قبر میں محفوظ رکھا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو دوبارہ اٹھائیں گے، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، یہ پورا نہیں کر رہا انسان وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے کھانے خوراک کی طرف۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی خرابی کو بیان کیا کہ یہ لوگ کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، توجہ نہیں کرتے کہ ان کو پیدا کس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ پلید قطرے سے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ پیدا بھی کیا اور بڑا خوبصورت انداز میں اسی کو اندازے کے ساتھ رکھا، یہ نہ کہ ایک ہاتھ چھوٹا کیا، ایک بڑا کیا، ایک آنکھ نیچے کر دی، ایک اوپر کر دی، ایک ناک کا نتنا ایک طرف دوسرا دوسرے طرف، کان ایک ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں، بڑے اندازے کے ساتھ پیاری ترتیب کے ساتھ اللہ نے بنایا۔ اور پیٹ کے اندر سارا بننے کے بعد ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ بچے کا اتنا بڑا بچہ یہ پیٹ کے اندر سے باہر نکلتا ہے، اس بچے کا نکلنا یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی کے بغیر بچہ دنیا میں آئے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ اسی طریقے سے ثم السبیل یسرہ، جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دیا، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ورنہ بولتے تو خود ہی جا کر کے ڈھونڈو، تلاش کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ذرا ذرا، یوں چلو یوں چلو یوں چلو یوں چلو تو جنت پہنچ جاؤ گے۔ پھر تمہیں مرنے کے بعد جلایا نہیں، تمہیں مرنے کے بعد ایسے ہی کتوں کے حوالے جانوروں کے حوالے نہیں کیا، محفوظ رکھوایا قبر کے اندر، یہ بھی تو اللہ کی مہربانی ہے۔ بڑے اعزاز کے ساتھ مر گیا، سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر کے سلامی دیتے ہیں نماز جنازہ میں اور دعائیں کرتے ہیں، پھر آپ کو محفوظ جگہ پر عزت کے ساتھ جا کر کے رکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر پھر بھی تم اللہ کی بات مانتے نہیں ہو، اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم اللہ کی بات مانتے نہیں ہو، تو کم از کم اپنی خوراک کو تو دیکھو بھلا۔ اگر وہ خوراک تمہاری بند کر دوں تو خوراک کے اندر کس چیز کا تذکرہ کیا؟ طعام کے اندر، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔